بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ دل برے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، اس قدر مشہور ہے کچھ دستگیری آپ کی، ہر کوئی کہنے لگا یا غوث اعظم دستگیر۔ قدر حاضہ سن کے اولیاء نے سر خوشی سے غم کیا، یا غوث اعظم دستگیر۔ حسرت دیدار میں دل کی یہی ہے آرزو کہ نم رہیں آنکھیں صدا یا غوث اعظم دستگیر۔ امام الاولیاء یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک بہت ہی پرکیف واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک مردہ بچہ زندہ ہوا اور قبرستان کے تمام مردے قبر سے باہر آ گئے۔ آج آپ نے مل کے دل کی ایمان کی گہرائی سے یہ واقعہ سننا ہے۔ کتاب کا نام ہے الحقائق فی العوائد، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی ایک ہی اولاد تھی۔ وہ عورت غریب، نادار اور مسکین تھی، اور سر پر اس کے شوہر کا سایہ بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور اللہ پاک کے حکم سے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اللہ کے ولی سے جا کر میں دعا کراتی ہوں تاکہ اس کو صحت یابی عطا ہو۔ وہ عورت غوث اعظم کے والد کی خانقاہ کے اندر جہاں ان کے والد اور دوسرے اولیاء اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ عورت اپنے بچے کو لے کر ان کی خانقاہ میں گئی۔ جب وہ عورت خانقاہ کے اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی۔ اندر کیا ماجرا پیش آیا کسی کو اس کی خبر نہ تھی، لیکن جب وہ عورت خانقاہ سے باہر آئی تو باہر آ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی، بلبلا رہی تھی، گریہ زاری کر رہی تھی، اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر اپنے رب کو پکار کر کہہ رہی تھی، اے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا ہے؟ یہ کیا حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے؟ اب میرا کیا ہوگا؟ میں کس طرح جیوں گی؟ میں تو اس طرح مر جاؤں گی۔ خانقاہ کے اندر اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آیا اس کی تو خبر نہیں، لیکن اسی وقت پیارا سا خوبصورت بچہ جس کا چاند سا چہرہ تھا وہ اس عورت کے پاس آیا، اور اس پیارے سے بچے نے اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ تو اس عورت نے کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم ایک چھوٹے سے بچے ہو، لیکن اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت کہتے کہتے یہ رک گئی، اور اس نے کہا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم سے اپنا حال دل کہہ کر میرے دل کی کچھ پریشانی کم ہو جائے، لیکن اب میرا یہ رونا کبھی ختم نہ ہو پائے گا، کیونکہ مجھ سے میری زندگی کی امید چھین لی گئی ہے، میرا کل اثاثہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ اس معصوم سے بچے نے پھر سے عرض کیا، اے ماں، تو بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ عورت نے کہا، میرا شوہر اپنے لگتے جگر کی دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا جس وقت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ نہ سکا، اور جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اسے بڑی چاہت سے پالا پوسا۔ یہ میرا کل اثاثہ تھا، میرے شوہر کی آخری نشانی۔ اس بچے کو ہمیشہ میں اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، کبھی اس کو کچھ کبھی میں نے اس کو کچھ دکھ نہیں پہنچنے دیا۔ میں ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتی کہ تو اسے لمبی زندگی عطا کر، اس کی زندگی کو میرے لیے اور سب کے لیے فائدہ مند بنا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ یوں مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ کچھ ہوا یہ کہ یہ بیمار پڑ گیا۔ میں نے کئی طبیبوں سے اس کا علاج کروایا، لیکن یہ صحتیاب نہ ہوا۔ کسی نے مجھے یہ بتایا، بغداد شہر میں فلاں بزرگ موجود ہیں، آپ اپنے بچے کو ان کے پاس لے جائیں، اللہ نے چاہا تو ان کی دعا سے اس کو شفائے کلی عطا ہوگی۔ تو میں اس دربار میں آ ہی رہی تھی کہ ایک اور امتحان مجھ پہ نازل ہوا۔ مجھ سے میرا شوہر تو چھین لیا گیا تھا، لیکن یہ بیٹا میرا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کی بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپ رہی تھی، اس حال میں کہاں جاتی، کس کا سہارا لیتی۔ اسی طرح راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے مجھ سے دریافت کیا، اے مائی، تو کہاں جا رہی ہے؟ میں نے اس سے دریافت کیا
میرا بچہ بیمار ہے اور میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس جا رہی ہوں، پر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ میرے بچے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا، اے مائی، تو امید مت ہار، اور مجھ سے کہنے لگا، اگر تمہارے دل میں امید ہے تو اس امید کو مت توڑو اور دوبارہ اسی جگہ جاؤ۔ اللہ نے چاہا تو کوئی ایسا سبب نکل آئے گا، تم خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاؤ گی۔ نہ جانے اس آدمی کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایک انسان مر کے کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی میں بڑی امید لے کر اس خانقاہ تک پہنچی کہ ان بزرگ کی ولایت کی تمام جہاں میں دھوم ہے اور ان کی نظر کرم سے بہت کچھ واقع ہو سکتا ہے۔ جس وقت میں دربار میں داخل ہوئی تو انہوں نے کہا، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو۔ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ تمہارا بیٹا اب مر چکا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اس مائی نے فرمایا، اب بتائے بچے کہ اب میں کیا کروں؟ اور اس کو بیان کرتے ہوئے وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بڑی آس لے کے اس خانقاہ پہ آئی تھی کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس خانقاہ سے میں خالی ہاتھ ہی واپس چلی جاؤں گی۔ خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی زبان سے یہ الفاظ بیان کیے، اے مائی، تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، دیکھ تو صحیح تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس مائی نے حیرت کے ساتھ اس بچے کو دیکھا اور پھر دوسری دفعہ حیرت سے اپنے بچے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ زندہ تھا اور اپنے ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ جب اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے تو اس نے بچے سے سوال کیا، کیا بیٹا تم نے اسے زندہ کیا ہے؟ یہ تو مر چکا تھا، اس نے اپنا دم میرے سامنے توڑا تھا، یہ کس طرح ممکن ہوا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ بچے نے فرمایا، اس کی سانس ٹوٹ چکی تھی، یہ اس دنیا سے جا چکا تھا، آپ کی مامتا دیکھ کر میں بے قرار ہو گیا اور میں نے رب پاک سے دعا کی، یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کی سینے کی آگ کو تو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، وہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ کس طرح جی سکے گی؟ یا اللہ تو اس کو خوشی عطا کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے پاک ذات، کچھ بھی ایسا ممکن نہیں جو تو نہ کر سکے، تو جو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر میری دعا کرنے سے اس دکھیاری مائی کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں تو رب کائنات تو اس کو اس کا بچہ لوٹا دے، یہ جو مردہ بچہ لے کے جا رہی ہے اس کو تو نئی زندگی عطا کر دے۔ مائی نے بچے سے دریافت کیا کہ تم کس خاندان سے ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے مائی سے فرمایا، اندر خانقاہ میں جس بزرگ ہستی سے تم ملی تھی وہ میرے والد محترم ہیں، میں انہی کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہوں۔ جب وہ مائی دوبارہ اس بچے کو لے کر خانقاہ میں داخل ہوئی تو غوث اعظم کے والد صاحب نے بچے کو زندہ دیکھ کر تمام معاملہ سمجھ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو آسمان پہ مردے سے زندہ لکھا اور اس کو نئی زندگی عطا کی۔ رب کائنات بچپن میں بھی آپ غوث اعظم کی دعا کو رد نہیں کرتے تھے۔ غوث اعظم دستگیر مادرزاد ولی، آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے مریدوں کی دستگیری کی، اسی طرح سے اس مائی کے بچے کو نئی زندگی عطا کی۔ حق ٹی وی کے صارفین، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ولیوں میں وہ کامل ولی ہیں جن کی امامت کا قبول تمام عالم اسلام میں بالا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے مریدوں کی دستگیری کی، ان کی مدد فرمائی، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے
برکتوں سے اور اللہ کی عطا کی ہوئی وہ روحانی طاقت جو آپ نے اللہ کی عبادت سے اپنے قلب میں حاصل کی۔